السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھنے کے متعلق آپ نے سرچ کیا ہے تو آپ نے اچھا سرچ کیا ہے۔ آپ قرآن مجید انشاءاللہ چند ہی دنوں بعد پڑھنا شروع کر دیں گے۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ آپ سبسکرائب کریں گے تو ہر روز آپ کو سبق مل جائے گا۔ اور یہ اتنا زیادہ لمبا سبق نہیں ہوگا، صرف مختصر وقت کے اندر آپ کو انشاءاللہ مدنی قاعدہ مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ صحیح پڑھایا جائے گا۔ آپ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی یہ ویڈیو دکھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں۔ بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو صحیح قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا اور پھر ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اب جدید دور آ گیا ہے، اس دور کے اندر ہمیں قرآن مجید بڑا آسانی پڑھایا جا رہا ہے، تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ تو بہتر ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں۔ آپ دن کے اندر بہت ساری فضول ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں جن کا کوئی فائدہ آخرت کے حوالے سے کوئی نہیں ہوتا، اور دنیا کے حوالے سے بھی اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بس 5 منٹ دیکھے اور اپنا وقت ضائع کر دیا۔ یہ آپ کی آخرت کا بھی بڑا فائدہ ہے اور دنیا کے اندر بھی اس کا بڑا فائدہ ہے۔ تو آؤ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مدنی قاعدہ آپ نے کسی بھی بک سٹور سے لے لینا ہے، یہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے بک سٹور بہت سارے ہیں، تو ادھر سے آپ کو مل جائے گا، اور بھی بک سٹور سے یہ مدنی قاعدہ مل جاتا ہے۔ یا نورانی قاعدہ لے لیں یا مدنی قاعدہ لے لیں۔ اس سے سب سے پہلے آپ نے یاد کرنا ہے مخرج کا لغوی معنی۔ یہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے مخرج کا لغوی معنی، نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ اب یہ پہلی لائن آپ نے زبانی یاد کر لینی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں حروف کے مخارج۔ یہ مخرج کا نام ہو گیا، یہ حروف ہو گئے، یہ حروف کے القاب ہو گئے، اور یہ مخارج ہو گئے۔ یہ میں بیسک سے پڑھا رہا ہوں، شروع سے انشاءاللہ آپ کو بڑی سمجھ آئے گی کہ لفظ ادا کیسے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ لفظ ادا کیسے ہوتے ہیں تو آپ کیسے ادا کریں گے؟ تو اس لیے شروع سے بآسانی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آتا ہے حروف حلقیہ، یہ 6 ہیں: حمزہ، عین، ح اور غین، خا۔ تو اب ہم اس کی تھوڑی سی مشق بھی کریں گے اور انشاءاللہ یہی آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ صرف 5 منٹ کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اتنی زیادہ لمبی نہیں، یہ 5 منٹ کے اندر آپ نے اسے یاد کرنا ہے۔ حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کیسے؟ حمزہ ہا، حمزہ ہا، اور عین ح حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ کیسے؟ عین ح، عین ح، اور غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین خا، غین خا، غین خا۔ اس کی آپ نے اچھی طرح مشق کر لینی ہے، اسے یاد کر لینا ہے۔ آگے ہے حروف لہویہ، یہ 2 ہیں، قاف اور کاف۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب یہ قاف آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ قاف، 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 کاف، کاف، قاف، کاف۔ تو انشاءاللہ آپ ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہر روز انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔